خواتین و حضرات، چند لمحوں کے بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے، جس نے 3 سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کے حالات کیا ہیں۔ اور یہ بڑا مشکل کام تھا، 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے۔ تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، وہ اندازوں پہ تھا۔ تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا، اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے۔ یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا، قرضے بھی سب سے زیادہ، سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے تو باہر، اس میں تاریخی خسارہ، ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائبلٹیز تھیں، ہمیں باہر پیسے دینے تھے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا۔ اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے۔ اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا، کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائبلٹیز واپس کرنے پہ۔ تو ہم پھر 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے، اور اتنے میں کرونا آ گیا۔ اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بحران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا، اور اس سے پاکستان ہی نہیں متاثر ہوا، ساری دنیا متاثر ہوئی، اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے، امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے۔ اور اس مشکل مرحلے میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی، جو NCOC، جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے، جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے، ان کے چیف سیکرٹریز، جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی، ہمارے جو منسٹر تھے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے، اور جس طرح ہم نے کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہندوستان میں، اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، لوگ بیچارے باہر پڑے ہوئے تھے، آکسیجن ختم ہو گئی، لوگ پہنچ نہیں سکے، آکسیجن لوگ مر جاتے تھے۔ تو ایک طرف وہ خوف تھا، اور دوسری طرف اگر آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بند کرتے ہیں، تو اس سے وہ ساری معیشت تباہ ہو جاتی ہے، فیکٹریاں بند، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو راستہ تھا، جو راستہ پاکستان نے لیا، اس میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی، جس طرح ہماری NCOC نے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے۔ اور اس میں بڑی رسک بھی تھی، کیونکہ جب ہندوستان میں نریندر مودی نے بند کر دیا، کرفیو لگا دیا ہندوستان میں، تو میرے پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے، آپ کے اوپر FIR کر دینی چاہیے، لوگ مر جائیں گے یہاں۔ لیکن مجھے بڑا آج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا۔ اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں، اس میں ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے، اس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا۔ اور پھر
اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نارمل کر لیا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں جو جس طرح وہاں غربت بڑھی اور جس طرح ان کی اکانومی -7% پہ پہنچ گئی, اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی. امریکہ نے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے, جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور ان کی معیشت نیچے چلی گئی تو انہوں نے 4,000 ارب ڈالر خرچ کیا اپنی معیشت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے. پاکستان جس کی امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے اور ہماری 22 کروڑ, ہم نے ٹوٹل پیسہ 8 ارب ڈالر خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معیشت کو بچایا. تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے, اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی. تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے, ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی, اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا, اور ہم نے کسی سٹیج پہ ان کو بند نہیں ہونے دیا. اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا, کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے. اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی, کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا. تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسیز سے کیا ہوا. آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے, جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے, وہ 13.6% ہے. ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی. ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے. جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی, اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے. اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر وہ 1100 ارب روپے آ گیا ہے. اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے, یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حالات اچھے, اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ تھی, ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا. کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا. پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے, اصل تو دولت ملک کی تب بنتی ہے جب اس کی ملک کی انڈسٹری اٹھے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ, اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ. لیکن میں اور انڈسٹریز بتا دوں کہ انجینئرنگ کے اندر 350% کہ ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا, ان کا نفع بڑھا ہے 350 ارب روپیہ. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے. اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی ہے, ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے, ملک کی گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے؟ تو بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. اور جو ہمارا ٹیکس ہے, جو پاکستان کی جو سب سے ہمیں کیوں ہم پھنس جاتے ہیں, ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا, اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں. یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان میں. تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سناؤں کہ جو آئی ٹی ہے, جو نوجوانوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا, پچھلے سال 47% اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر, اور اس سال لگ رہا ہے کہ 75% ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے.
لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. میں اور ملکوں کا بتا، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. امریکہ کے اندر 2008، امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. گیس پہ آ جائیں. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی. قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں. لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پھر تیل پہ آ جائیں. اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر. ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%. انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے. اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ملک ہیں جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں. آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر. بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر. پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے، سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ $250 لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے،
اور بنگلہ دیش میں 200 روپے لیٹر. تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے. اب آٹے کے اوپر آ جائیں. آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے. آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83 روپے کے جی پہ آٹا بک رہا ہے, اور وہ بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے, پاکستان میں 60 روپے کے جی آٹا بک رہا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں. ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کے جی دال مونگ, بنگلہ دیش میں 334 روپے کی, اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں, آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام. ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے, جس کے اندر
30 ارب روپیہ ہم دے چکے ہیں. 30 ارب روپیہ یہ 22,000 بزنس کے لیے. ساتھ ساتھ 2 لاکھ لوگوں کو سکلز ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو, کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم. اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے. 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں, اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس بڑے پروگرام میں, جس میں صوبے بھی شامل ہیں. یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایجوکیشن, صوبے, ہم سب مل کے کر رہے ہیں. 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا. اور آخر میں ہیلتھ کارڈ. میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت ایک خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے, اسی لیے شوکت خانم بنا تھا. وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا, اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی, تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو. تو اس لیے وہ سوچا تھا. تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا. اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکیں. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے. سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم, اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں. اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں. مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں. گلگت بلتستان میں کر رہی ہے. میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام. اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ, کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام, کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی, اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے. میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں, میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں. جو مزدور ہیں, جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں, ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں. آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا. اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ, یہ بڑا آسان ہے, جب یہ مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت ہے, تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے, یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں, تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے, بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی, تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. پاکستان پائندہ باد.